محفل سجانے کا مقصد ہوتا ہی یہی ہے کہ جو ہمارے دل کے اندر، ہمارے سینے کے اندر ایمان کی شمع ہے نا، جو ایمان کا پودا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ شمع روشن سے روشن تر ہو جائے، ایمان کا وہ پودا اور بارآور ہو جائے۔ جس طرح پودوں کو پانی دیا جائے نا تو وہ بڑے ہوتے ہیں، پھلتے پھولتے ہیں، ان پہ بڑی رونق آتی ہے، دیکھنے والے بھی محظوظ ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ اور اللہ کے رسول کا جو ذکر ہے یہ ایمان کو بڑھوتری عطا فرماتا ہے، ایمان کے اندر اضافہ فرماتا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی جو محبت ہے وہ ایمان ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت، وہ عشق، وہ ایمان ہے۔ اور پھر اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کرنا، یہ جو عمل ہے یہ اس ایمان کے پودے کو گویا پانی دینے کے مترادف ہے۔ تو جب اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت بھی سینوں میں ہو، انسان پھر اپنے مالک کو بھی یاد کرے، اپنے آقا کے بھی گن گائے، تو پھر ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ وہ اتنا بڑھتا ہے کہ پھر جو بندہ بھی اس کے قریب ہوتا ہے نا، اللہ رب العزت اس کے ایمان کے اندر بھی اضافہ فرما دیتا ہے۔ یہ ایمان والا چراغ، وہ کہتا ہے نا چراغ سے چراغ جلتا ہے، تو یہی ہوتا ہے کہ جن کے سینے کو رب منور فرما دے نا، یہ ایمان والا پودا تناور درخت بن جائے جن کا، تو پھر جو بھی آتا ہے اس کو اس ایمان کے پودے کا سایہ نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ذکر، اللہ کے رسول کا ذکر، یہ ایمان کو تازگی عطا فرماتے ہیں۔ جب وہ قلب اطہر جو سینے کے اندر ہوتا ہے ایمان کا، مومن کا، جب وہ منور ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کی حد کو، اس کی کیفیت کو وہی جان سکتا ہے جس کے دل کو رب نے منور فرمایا ہو۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے نا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن اپنے کشانہ انور سے باہر تشریف لائے تو گلی کے اندر ملاقات ہو گئی۔ کس کے ساتھ؟ اپنے پیارے صحابی حضرت حارث بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، کیف اصبحت یا حارث؟ اے حارث کیا حال ہے تیرا؟ جس طرح ہم ایک دوسرے سے حال پوچھتے ہیں، بتا بھائی دن کیسا گزرا، رات کیسی گزری، بتا بھائی صبح تیرا کیا حال ہے بھائی، تو میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت ہے، دوسروں سے حال احوال پوچھنا، دوسروں کے حالات سے آگاہی رکھنا، یہ میرے پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ تو جب پوچھا نا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، کیف اصبحت، بتاؤ پھر صبح کیسے کی ہے؟ تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصبحت مؤمنا حقا، آقا میں نے پکے مومن کی صبح کی ہے، اس حالت میں صبح کی ہے کہ میرا ایمان کامل ہے، پکے مومن کی صبح کی ہے۔ اور اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر بھی صحابہ کے ایمان کو اسی طرح بیان کرتا ہے کہ اولئک المؤمنون حقا، فرمایا وہ پکے مومن ہیں، سچے مومن ہیں، ان کا ایمان کامل ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات سنی نا تو ارشاد فرمایا، انظر، بھائی غور کر، جو کہہ رہا ہے نا کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یہ معمولی دعویٰ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بندہ کہہ لے میں کامل مومن ہوں۔ پاکیزہ ہستیاں ہمارے پاس بیٹھی ہیں، ہم تو عامی سے آدمی ہیں، گناہگار ہیں، ہمیں سے اٹھ کر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ بڑا پکا مومن ہوں میں، تو یقین کرنا
مشکل ہو جاتا ہے۔ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انظر ماذا تقول، میرے پیارے صحابی ذرا غور کر تو کیا کہہ رہا ہے۔ فَإِنَّا لِكُلِّ قَوْلٍ حقیقت فما حقیقت قول کا، ہر قول کی ہر بات کی کوئی حقیقت ہوتی ہے، کوئی دلیل ہوتی ہے، کوئی نشانی ہوتی ہے۔ فما حقیقت قول کا، تیرے اس قول کی حقیقت کیا ہے؟ تیرے پاس کون سی دلیل ہے جس کی بنا پہ تو کہہ رہا ہے کہ میں پکا مومن ہوں، میں نے صبح کی ہے تو کامل مومن کی حالت میں صبح کی ہے، تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے اللہ کا نبی جانتا ہے سب کچھ، ہمارے حال کا بھی پتہ ہے، ہمارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، وہ ہمارے باطن کو بھی جانتا ہے۔ شیخ محقق الاطلاق شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مشکات شریف کی شرح کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ کے پاک نبی اپنی ہر امت کے ہر فرد کو اور ہر فرد کے نیکیوں کو بھی جانتے ہیں کتنی ہیں، گناہوں کو بھی جانتے ہیں وہ کتنے ہیں، درجات کو بھی جانتے ہیں وہ کتنے ہیں۔ درجات کے اندر جو رکاوٹ اگر آ گئی ہے تو اللہ کا پیارا حبیب جانتا ہے کہ میرے فلاں امتی کے درجات کے اندر جو رکاوٹ ہے وہ کس وجہ سے۔ ہمارے پیارے آقا کو اللہ کی ذات نے وہ علم کے خزانے عطا فرمائے ہیں، اس لیے ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے، اللہ کے پاک نبی دلوں کی کیفیت جانتے ہیں۔ لیکن اپنے صحابی سے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ میں پوچھوں گا، بار بار سوال کروں گا، میرا صحابی جواب دے گا، یہ جو گفتگو ہے، یہ جو میرے اور میرے پیارے صحابی کا یہ جو ڈائلاگ ہے، یہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے نمونہ بن جائے گا، ان کو پتہ لگ جائے گا کہ ایمان کامل کسے کہتے ہیں، تاکہ وہ بھی اپنے ایمان کو کامل کرنے کے لیے توجہ کریں۔ تو ارشاد فرمایا اے میرے پیارے صحابی عرصہ ذرا غور کر، فانظر ماذا تقول، کیا کہہ رہا ہے تو؟ یہ چھوٹا سا دعویٰ نہیں ہے، کیا دلیل ہے تیرے پاس؟ تو عرض کی یا رسول اللہ ایک دلیل نہیں کئی دلیلیں میرے پاس، ایک دلیل نہیں کئی دلیلیں۔ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابی بتا تو صحیح تیرے پاس دلیل کیا ہے، کس دلیل کی بنا پہ تو کہہ رہا ہے کہ میں کامل مومن ہوں، میں نے صبح کی ہے کس حالت میں میرا ایمان کامل، اے میرے صحابی بتا تو صحیح تیرے پاس دلیل کیا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دلیل تو یہ ہے کہ حذفت نفسی یعنی دنیا، یا رسول اللہ میرا دل دنیا سے اچاٹ ہے، دنیا کی ذرہ بھر محبت میرے دل کے اندر نہیں ہے، اس دل کے اندر اگر سماتا ہے تو یا پروردگار سماتا ہے یا رسول اللہ آپ کی ذات کی محبت ہے، میرا دل دنیا سے اچاٹ ہے، دنیا کی محبت میرے دل کے اندر نہیں رہی، یا رسول اللہ یہ میرے دل کی کیفیت ہے، اور آقا میری راتیں گزرتی ہیں اللہ کی یاد کے اندر، اللہ کی یاد اتنا مزہ دیتی ہے، ساری رات اللہ کے ذکر کے اندر گزر جاتی ہے، اے میرے آقا میرا دن گزرتا ہے روزے کی کیفیت میں، میرے دن رات کا نظام اس طرح چل رہا ہے، یا رسول اللہ یہ کامل مومن کی نشانی ہوتی ہے، اللہ کی یاد جس کو تڑپا کے رکھے، اللہ کی یاد جس کو جگا کے رکھے، اللہ کی یاد جس کو مزہ دے وہ ایمان کی نشانی ہوتی ہے، یا رسول اللہ میری دل کی کیفیت یہ ہے، میں اپنے مالک کو اس طرح یاد کرتا ہوں، آپ کی محبت اس طرح میرے سینے کے اندر ہے، میرے شب و روز اس طرح گزرتے ہیں، اور یا رسول اللہ جب میرے ایمان کی کیفیت یہ ہے تو میرے رب نے مجھ پہ کرم فرمایا ہے، اگلی دلیل میرے پاس یا رسول اللہ یہ ہے، میرے رب نے مجھے وہ سماعت و بصارت عطا فرما دی، میرے جسم کے اندر میرے رب نے وہ ملکہ عطا فرما دیا جو کامل مومن کی نشاندہی کرتا ہے، یا رسول اللہ انی لانظر الی
عرش ربی بارزان، یا رسول اللہ کھڑا زمین پہ ہوں، رب کا عرش میرے سامنے آئے، یہ آسمان پردہ نہیں بن رہے، یہ ہوائیں فضائیں یہ حجاب نہیں بنتی، میری آنکھیں ہر پردے کو چیر کر یا رسول اللہ اللہ کے عرش کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہی ہیں۔ انی لانظر الی عرش ربی، میں اپنے رب کے عرش کو دیکھ رہا ہوں، عارضان کلن کلا۔ یا رسول اللہ یہ کامل مومن کی نشانی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا نہیں ہے، وَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَزَاوَرُونَ فِيهَا۔ یا رسول اللہ آپ کے قدموں میں کھڑے ہو کر، آئے زمین پہ کھڑے ہو کر یا رسول اللہ نگاہ پر اٹھاتا ہوں تو جنت بھی میرے سامنے آئے، میں جنت کا بھی نظارہ کرتا ہوں، جنت کا بھی مشاہدہ فرما رہا ہوں۔ یتزاورون فیہا، جو جنتی جنت کے اندر ہیں، ایک دوسرے کی زیارت کر رہے ہیں، ایک دوسرے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ کے قدموں میں بیٹھ کر میں جنت کا مشاہدہ فرما رہا ہوں۔ رسول اللہ صرف یہی نہیں ہے، وَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ النَّارِ يَتَدَاغُونَ فِيهَا۔ یا رسول اللہ جس طرح جنت میرے سامنے ہے، دوزخ بھی میرے سامنے۔ جنت ساتوں آسمانوں کے اوپر رب نے بنائی ہے اور دوزخ نیچے بنائی ہے۔ صحابی رسول حضور کی بارگاہ کے اندر اپنے ایمان کی کیفیت بیان کی، اپنے ایمان کے اکمل اور کامل ہونے کی دلیل بیان کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ زمین پہ کھڑا ہوں لیکن میرے رب نے مجھے وہ بینائی عطا فرما دی ہے، میری آنکھوں کے اندر وہ نور آ گیا ہے کہ نہ رب کا عرش جو ہے وہ اوجل ہے، نہ جنت مجھ سے چھپ سکتی ہے، نہ دوزخ مجھ سے پردے میں ہے۔ یا رسول اللہ نیچے دیکھتا ہوں تو دوزخ کا بھی مشاہدہ کر لیتا ہوں، نظر اوپر اٹھتی ہے تو جنت کا بھی مشاہدہ کر لیتا ہوں، رب کے عرش کا بھی مشاہدہ کر لیتا ہوں۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے کسی قسم کا کوئی رد نہیں فرمایا، انکار نہیں فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، درمیان میں بڑے فاصلے ہیں، کثیر فاصلے ہیں، آسمان ہے، بڑی دوریاں ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ میرے آقا نے ایسا نہیں فرمایا بلکہ مہر تصدیق ثبت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ تمہیں مبارک ہو مومنون نور اللہ قلبہ، فرمایا تو ایسا مومن بن گیا ہے جس کے دل کو رب نے منور فرما دیا ہے، تو ایسا مومن ہے جس کے دل کو رب نے منور فرما دیا ہے۔ تو جب دل منور ہو جاتا ہے نا تو پھر یہ کیفیت ہوتی ہے، پھر ایسے بندوں کے پاس بندہ ایک لمحہ بھی بیٹھ جائے نا تو وہ ہزاروں سالوں کی عبادت سے افضل ہو جاتا ہے۔ یک زمانہ صحبت باولیا بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، مخلص ہو کر بندہ سینکڑوں سال بھی عبادت کرتا رہے تو وہ مقام نہیں بنا سکتی۔ ایک لمحہ اللہ کے پاکیزہ اور مخلص بندے کے ساتھ ولی کے پاس اس کی صحبت مل جائے تو وہ سینکڑوں سالوں کی عبادت سے بندہ زیادہ مقام پا جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت یہ ایمان ہے، اور پھر عمل، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کے پیارے رسول کے گن گانے، یہ اس ایمان کے پودے کی آبیاری ہے، اس کی سیرابی ہے، اس کو پانی دینا ہے۔ تو جب پودے کو پانی دیا جائے تو وہ ضرور بڑا ہوتا ہے، پھلتا پھولتا ہے، اور جب پھر ایمان کا پودا کداور بن جائے تو جو کیفیت صحابی رسول بیان فرما رہا ہے نا پھر وہ کیفیت ملتی ہے۔ یہ تو صحابی کا مقام تھا نا کہ زمین پہ کھڑے ہو کے رب کا عرش دیکھ رہا ہے، فاصلے کتنے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا زمین سے آسمان تک 100 سال کی مسافت ہے، اور ہر آسمان کی موٹائی بھی اتنی ہے، پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ اتنا ہے، تیز رفتار 500 سال دوڑتا رہے، اتنا فاصلہ، اتنی دوری۔ ایک صحابی کا مقام دیکھو، نبی کا کلمہ پڑھنے والا، گن گانے والا، نبی سے فیض پانے والا،
جب یہ مقام حاصل کر سکتا ہے تو جس کے صدقے صحابی رسول کو یہ مقام مل رہا ہے اس نبی کی کیفیت کیا ہوگی؟ کیا اس سے کوئی چیز اوجل ہوگی؟ کیا وہ مدینہ منورہ کے اندر تشریف فرما ہو کر آپ نے روضہ اطہر اور منور کے اندر تشریف فرما ہو کر ہماری اس محفل کا مشاہدہ نہیں فرما رہے ہوں گے؟ ضرور ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ جہاں بھی امتی اپنے پاک نبی کو پکارے اللہ کے پاک نبی اس کی صدا کو سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی محبت کی، ایمان کی آبیاری کی۔ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ اکرام کی زندگیاں پڑھے تو دل آشش کا رشتہ، کیسے کمال کے انسان تھے جنہوں نے اپنے زندگی کا اور نہ بچھونا ہی اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد کو بنایا تھا، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو سب کچھ بنایا تھا، اسی لیے تو وہ مقام پا گئے۔ ہیں جی قدر نبی دائے کی جان دنیا دار کمین ہے، قدر نبی دا جانن والے او سونگے وچ مدینے تے قدر یوسف دا معلوم ہویا او بایا مصر گیا تے قدر نبی دا معلوم ہو سی قبراں وچ پیانو مذہب ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام کے پیارے صحابہ، ان کی زندگیاں، یہی ان کا سرمایہ تھا، یہی ان کی پہچان۔ صحابہ کی پہچان کیا ہے؟ محبت رسول۔ مرد تو مرد رہے، عورتیں بھی پیچھے میں تھیں، ان کی ہسٹری پڑھے تو پھر بھی دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے ایک پیارے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، آپ دوستو احباب میں نام سن رکھا حضرت انس رضی اللہ عنہ، حضور کی بڑی حدیثیں انہوں نے روایت فرمائی ہیں، اور چھوٹی عمر کے اندر حضور کی بارگاہ کے اندر ایک غلامانہ حیثیت میں رہے، حضور کی نوکری دیتے رہے، حضور کی خدمت کرتے رہے، بڑا مقام پایا، حضور کی بڑی شفقتیں سمیٹی انہوں نے۔ ان کی ماں جن کا نام تھا حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ مدینہ منورہ کے اندر رہتی تھی، آپ انصاریہ ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ابھی ہجرت نہیں فرمائی، ہمارے آقا ابھی مکہ مکرمہ میں ہیں کہ انہوں نے مدینہ منورہ کے اندر جو ہے نا وہ اسلام قبول کر لیا تھا، کیونکہ حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، حضور نے ان کو بھیجا ہوا تھا ادھر تبلیغ کے لیے۔ تو آپ جو سنتے رہتے ہیں بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ ثانیہ، کہ سال کے موسم کے جب آج کے دن آتے تھے تو ادھر سے بھی لوگ آتے تھے نا، تو پہلی بار چند لوگوں نے کلمہ پڑھا، وہ واپس گئے، انہوں نے دوسروں کو بھی کچھ کہا، اگلے سال اور زیادہ نے مکہ منورہ کے اندر حاضر ہو کے جو ہے نا وہ حضور کی بارگاہ کے اندر اسلام قبول کیا۔ تو حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا تھا۔
تو جب حضور ہجرت فرما کے مدینہ منورہ گئے تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پاک نقل فرمائی، حضور کی بارگاہ کے اندر آ گئی، خامد فوت ہو چکا ہے، بیوہ ہے، خامد فوت ہے، چھوٹا سا بیٹا چند سالوں کا، انگلی سے لگائے حضور کی بارگاہ کے اندر، اللہ کے پاک نبی کی بارگاہ کے اندر پہنچ کر حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ آپ کے پاس آ رہے ہیں، مدینہ منورہ کے رہنے والے انصار صحابہ آپ کی بارگاہ کے اندر آتے ہیں، جو من پڑتا ہے آپ کی بارگاہ کے اندر تحفے پیش کرتے ہیں، جس کے پاس درم و دینار ہے یا رسول اللہ وہ ہدیہ پیش کرتا ہے، جس کے باغوں کا پھل پکا ہوا ہے یا رسول اللہ وہ پھل کی شکل کے اندر ہدیہ پیش کرتا ہے، یا رسول اللہ کوئی جانور کی شکل کے اندر آپ کو تحفہ اور ہدیہ پیش کر رہا ہے، اے میرے آقا میں بیوہ عورت ہوں، میرے پاس دینے کے لیے اور کچھ نہیں ہے، میرے گھر کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چند سال کا میرا بیٹا انس میرے پاس ہے، یہی میری دنیا کی کمائی ہے، یا رسول اللہ دل میرا بھی کرتا ہے آپ کی بارگاہ کے اندر تحفہ پیش کروں، کوئی ہدیہ پیش کروں، لیکن یا رسول اللہ کوئی دنیا کا سامان میرے پاس نہیں ہے، میرے آقا کرم فرمائیں، میرے بیٹے کو بطور ہدیہ قبول فرما لیں۔ کمال کی جذبہ ہے، کمال محبت ہے، وہ عورت ہو کر اس نے مثال قائم کر دی، دینے کے لیے کچھ اور گھر میں نہیں ہے، ایک بیٹے ہی تھا وہ بھی پیش کر دیا۔ سبحان اللہ۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے قبول فرمایا، ساتھ ساتھ حضرت ام سلیم کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے آقا قبول بھی فرمائیں، میرے بیٹے کے لیے خیر کی دعا بھی فرما دیں۔ آپ کی زبان مبارکہ ہلے گی، آپ کی زبان سے وہ موتی نکلیں گے، میرا رب قبول فرما لے گا، میرے بیٹے کو قبول فرمایا تو خیر کی دعا بھی فرما دے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت اپنے ید اللہ والے ہاتھ اٹھائے، رب کی بارگاہ کے اندر عرض کی، اللہم کسر مالہ وولدہ وادخلہ الجنہ۔ اے اللہ سونیا انہوں مال بھی کثرت نال دے، اولاد بھی کثرت نال دے، یعنی دنیا بھی روشن تے تابندہ کر دے تے پھر اس نو جنت بھی عطا فرما۔ دعا دیتی مصطفیٰ کریم نے کتنی پیاری۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ صحابی حضرت انس بعد میں صحابہ کو بتایا کرتے تھے، جب بڑی عمر کے ہو گئے تھے، آقا پردہ فرما چکے تھے، صحابہ دلچسپی کے ساتھ پوچھا کرتے تھے، اے انس حضور کی بارگاہ کے اندر اپنے آنے کا واقعہ تو سنا، حضور کی وہ دعا تو سنا، اس کیفیت کا تو ذکر کر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پھر وہ واقعہ بیان کرتے اور ساتھ ساتھ بتاتے، اے میرے پاک نبی کے صحابہ، میرے پاک نبی نے میرے لیے جو دعا فرمائی تھی، میرے رب نے وہ کتنی قبول فرمائی۔ فرمایا لوگوں کے بھی باغ ہوتے ہیں، میرا بھی ایک باغ تھا، لوگوں کے باغ سال میں ایک مرتبہ ان پہ پھل لگتا تھا، اللہ کے پاک نبی کی دعا کے صدقے میرے باغ پہ سال میں 2 مرتبہ پھل لگتا ہے۔ لوگوں کے باغوں پہ ایک مرتبہ سال میں پھل لگتا ہے، میرا رب میرے باغ کو سال میں 2 مرتبہ برابر کر دیتا ہے۔ اتنی کثرت سے میرے رب نے مجھے مال عطا فرمایا اور فرمایا اولاد، اے میرے پاک نبی کے صحابہ، میرے رب نے مجھے اولاد بھی کثرت کے ساتھ عطا فرمائی ہے۔ میری عمر 100 سے زیادہ ہے، لیکن فرمایا میں اپنی اس عمر کے اندر 106 اپنی اولاد میں سے
جو فوت ہو چکے ہیں فرمایا اپنے ہاتھوں سے ان کو قبر میں اتار چکا. رب نے اتنی اولاد عطا فرمائی, اتنے بیٹے پوتے پوتیاں, ان کی آگے اولاد. فرمایا 106 کو میں اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ قبر میں اتار چکا ہوں. میرے رب نے مجھے اولاد بھی اتنی کثرت کے ساتھ عطا فرمائی. جب دنیا کے اندر جو مصطفیٰ کریم نے میرے لیے مانگا تھا وہ پورا کر دیا. میرا ایمان اور یقین ہے کہ میرا رب حضور کی تیسری دعا جنت والے بھی میرے حق میں قبول فرمائے. تو وہ عورتیں ہو کر حضور کے ساتھ جب محبت کا اظہار کیا نا تو پھر میرے مصطفیٰ نے بھی نوازنے کا حق ادا کر دیا, نسلوں کو نواز دیا. آج ان حضرت انس کا نام لیا جاتا ہے تو بڑی محبت کے ساتھ, لیکن انہوں نے بھی محبت کی تو اللہ کے ساتھ, محبت کی تو اللہ کے رسول کے ساتھ, محبت کی تو دین کے ساتھ محبت کی. اسلام کی وفاداری ان کا شیوا رہا. تبھی جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں نشان فرمایا کہ میں راضی ہو گیا ان کے ساتھ. میرے پاک نبی کے جو بھی صحابہ ہیں, صحابیات ہیں, فرمایا میں رب ان کے ساتھ راضی ہوں, وہ میرے ساتھ راضی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. حضرت ام سلیم یہی آخری بات عرض کر کے ختم کرتے ہیں, ٹائم ہوا چاہتا ہے. یہی حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ بیوہ تو ہو گئی تھی. حضرت مالک فوت ہو چکے تھے پہلے خامد. حضرت انس رضی اللہ عنہ کے والد محترم تو کلمہ پڑھ چکی تھی. تو مدینہ شریف کے ایک بنی تمیم کے سردار حضرت ابو طلحہ نام تھا ان کا, حضرت زید, ابو طلحہ کنیت تھی. تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ ام سلیم میرے ساتھ شادی کرنا ہے, تمہارا خامد فوت ہو چکا ہے, مجھے بھی شادی کی ضرورت ہے, میرے ساتھ نکاح کر لو. تو دیکھو نا عورت ہو کر اسلام کی وفاداری دیکھو, اسلام کی پاسداری اور اللہ کے رسول کی محبت دیکھو. آپ نے جواب بھیجا کہ ابو طلحہ میری اور تیری شادی کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو سردار ہے, سیرت و کردار کا مالک ہے, مال کی بھی کمی نہیں تیرے پاس, تیری شہرت بھی اچھی ہے, بظاہر کوئی میرے پاس عذر نہیں ہے کہ میں انکار کر دوں. لیکن میرے اور تیرے درمیان ایک دیوار کھڑی ہے, بہت بڑی دیوار ہے. وہ کون سی دیوار ہے؟ وہ اسلام کی دیوار کھڑی ہے. تو مشرک ہے, تو کافر ہے, اور میں نے اللہ کے پاک نبی کا کلمہ پڑھ رکھا ہے, میں مسلمان ہو چکی ہوں, میں مومن ہو چکی ہوں, اس لیے میرا اور تیرا نکاح نہیں ہو سکتا. اب بیوہ عورت ہو, ضرورت مند بھی ہو, حاجت مند بھی ہو, اور ایک سردار شادی کی آفر کر رہا ہو, اور وہ عورت جو ہے یہ کہہ کے انکار کر دے کہ میرے رب کی مرضی نہیں ہے, یہ میرے پیارے رسول کی یہ مرضی نہیں ہے, میرا دین مجھے اجازت نہیں دیتا, میں نے یہ کام نہیں کرنا. کتنا حوصلہ ہے اس عورت کا, کتنی جرأت اور کتنی استقامت ہے دین پر, دین کی کتنی محبت ہے اس کے سینے کے اندر. فرمایا اسلام کی دیوار میرے اور تیرے درمیان حائل ہے. ہاں اگر یہ دیوار ختم کر دے رکاوٹ درمیان والی, پڑھ تو بھی میرے نبی کا کلمہ, تو میں تیرے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار. رب نے ظاہری حسن بھی عطا فرمایا تھا. حضرت ام سلیم رضی اللہ خوبصورت عورت, ظاہری حسن بھی عطا فرمایا تھا, اور یہ باطنی حسن دیکھو نا کتنا حسن. اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت, اسلام کی محبت, یہ باطنی حسن بھی رب نے کمال کا عطا فرمایا تھا, ظاہری حسن بھی کمال کا عطا فرمایا تھا. فرمایا اگر میرے نبی کا کلمہ پڑھ لے, کفر شرک کو چھوڑ کر اسلام کو سینے سے لگا لے, تو ام سلیم تیرے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہے. اور فرمایا کسی قسم کی حاجت بھی نہیں ہے تیری, تیرے مال کی, تیری دولت کی. فرمایا تو کلمہ پڑھ, فرمایا تیرا کلمہ پڑھنا, تیرا اسلام لانا, فرمایا یہی میرے لیے حق میں ہوگا. میں کوئی مال کا
تقاضا نہیں کروں گی، کوئی اور اقدار نہیں مانگوں گی کہ اتنے تولے سونا دے دے، اتنے اونٹ دے دے۔ فرمایا میں دنیا کو ٹھکراتی ہوں، ہاں اس چیز کی متمنی ہوں میرے نبی کا تو بھی غلام بن جا، میں اسی غلامی کو اپنی اس نکاح کا حکمہ ٹھہرا دوں۔ دیکھو نا یہ جذبہ، یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ تو جب ایسی محبت سینے کے اندر آتی ہے نا تو پھر اس بندے کو کہتے ہیں بھی اس کا ایمان کامل ہے۔ تو جب ایمان کامل ہو، عمل بھی ہو، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ سونے پہ سہاگے والی بات ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے، جو رب نے ہمیں یہ ایمان کا پودا عطا فرمایا ہے، ایسی بابرکت محافل کے اندر شریک ہو کر اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کے اندر اپنا وقت گزار کر، اللہ کے گھروں کو آباد کر کے، مسجدوں کو آباد کر کے، سجدوں کے ساتھ آباد کر کے، اپنی پیشانیاں رب کی بارگاہ کے اندر جھکا کر، اپنی زبانوں سے اپنے پاک رب کے نغمے آلاپ کر، اور اپنے سینے کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو جو ہے وہ جاگزین کر کے جب ہم اپنی زندگی بسر کریں گے نا تو یہی ایک مومن کی زندگی ہے اور یہی ایک کامیاب زندگی ہے۔